اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، عمر مبارکہ آپ کی 1300 سال تھی۔ 350 سال کی عمر میں آپ نے تبلیغ فرمانا شروع کی۔ بہت سارے قوم نے آپ کی تبلیغ کو نہ مانا، یہاں تک کہ آپ کا سگا بیٹا بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کو تیار نہ ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انہ من عبادنا المؤمنین۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور جنہوں نے نہیں مانا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کے نقش قدم پر چلنا برداشت نہ کیا، ثم اغرقنا الآخرین، فرمایا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی تھے، مطلب جو آپ کے ماننے والے تھے وہ آپ کے اہل تھے، جو آپ کے علاوہ تھے، فرمایا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، سیلاب آیا، سب ڈوب گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام آپ ہی کے بتائے نقش قدم پر چلنے والے اللہ کے دوست اور اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اس کے دوست تھے۔ فرمایا ان پر جتنی آزمائشیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں پہلے، مختلف آزمائشوں میں خاص طور پر توحید اور شرک کے حوالہ سے جو آپ کے سامنے لوگ شرک کے گھٹیا سے دلائل دیتے تھے، آپ پر یہ بہت بڑی آزمائشیں تھی کہ اپنے گھر میں بھی، اپنے چچا کے مقابلہ میں بھی، وقت کے بہت بڑے بادشاہ کے مقابلہ میں بھی، اپنے سب دوستوں کے مقابلہ میں بھی آپ کو اللہ کی توحید کا اعلان کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن اپنا فریضہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے سلامت دل لے کر، مطلب ہر قسم کے شرک سے بعد جتنے بھی حملے شرک کے آپ کے قلب اندر پر لوگوں نے کیے، مختلف قسم کے گھٹیا دلائل بھی دیے، آپ نے سب کو رد کیا اور اللہ کی توحید کا پرچار کیا، شرک سے سلامت دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرمایا پھر انہوں نے اپنی قوم اور اپنے چچا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، ان کو فرمایا تم کیا پوچھتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا یہ تم اپنے بہتان سے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر، اس کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے ہو کہ جب تم اس کے سوا دوسروں کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں پھر بغیر عذاب کے چھوڑ دے گا؟ کیا سمجھتے ہو تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو اپنے ہاتھوں سے کر کے، کیا گمان ہے تمہارا؟ پھر اگر ایسا کرو گے تو تمہارا رب وہ جو اصل مالک ہے سارے جانوں کا، وہ تمہیں پھر بغیر عذاب کی چھوڑ دے گا؟ اس کے باوجود کہ تم جانتے بھی ہو کہ ساری نعمتیں وہی عطا فرمانے والا ہے، اور عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے اپنے بندے کا خیال رکھنے والا، اور وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قوم نے پھر ان سے یہ کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں ہمارا ایک میلہ لگے گا، ہم طرح طرح کے کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے، اور میلہ سے واپس جب وہ کھائیں گے تو تبرک کے طور پر ان کو کھائیں گے۔ اپنے بت خانے میں اپنے اپنے پسندیدہ بت کے سامنے
اپنی پسند کے کھانے بنا کر وہ رکھ جاتے تھے، اور واپس آتے تھے تو کہتے تھے کہ اب یہ تبرک ہو گیا، وہ کھانا اس کو کھاتے تھے۔ انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور میلے کی رونق دیکھیں۔ وہاں سے واپس ہو کر آپ دیکھیں کہ ہم بتوں کی بناوٹ، ان کا سنگار کیسا کرتے ہیں، اور کہنے لگے آپ کو ان بتوں کے مختلف فضائل بیان کرنے لگے، اس کھانے کے تبرک ہونے کے اعتبار سے فضائل بیان کریں۔ جناب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، فنظر نظرۃ فی النجوم، میں انہوں نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا۔ یہ اس لیے کہ اس وقت علم نجوم اپنے عروج پر تھا، لوگ علم نجوم کو بڑا مانتے تھے اس وقت۔ جناب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کی صورتحال دیکھ لی تھی کہ جو شخص ستاروں کے حوالہ سے کوئی بات کرتا ہے اس پر وہ بڑا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ ستاروں کو فلما جن علیہ رآہ کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ستارے رب ہیں، علم نجوم بڑی اس وقت ان کے نزدیک فضیلت رکھتا۔ آج کل بھی لوگ علم نجوم کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات یہ نہیں ہے۔ جناب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو پر دیکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم نجوم ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اوپر دیکھا تھا۔ قرآن پاک میں اشارہ ہے فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ایک نظر ستاروں میں دیکھا۔ تو علم نجوم ٹھیک نہ ہوتا تو آپ نہ دیکھتے۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے، یہ ان کو سمجھانا مقصود تھا ان کو، جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو فرما رہے تھے کہ ان کے بڑے سے پوچھو۔ جب بتوں کو انہوں نے توڑا تو وہ آ کر ان مشرکین نے پوچھا کہ جی کس نے توڑا، تو آپ فرما رہے تھے کہ ان کے بڑے سے پوچھو۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو یہ جانتے ہیں نا کہ وہ نہیں بول سکتا، وہ بھی جانتے تھے، تو آپ کا یہ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ مطلب ان کو تنبیہ کرنا تھا۔ تو ایسے ہی اپنی نظر مبارک ستاروں میں اس لیے اٹھائی کہ وہ آپ کی بات کو مانیں۔ آپ نے اپنی نظر مبارک اٹھا کے دیکھا تو فرمایا فقال انی سقیم، فرمایا میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ یہاں سے یہ کسی کا یہ مراد لینا کہ جی آپ نے یہ کیوں کہا جب کہ آپ اس وقت تندرست تھے، بیمار نہیں تھے، تو بیمار ہونے والا ہوں یعنی ہو جاؤں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے نعوذ باللہ ایسی بات کہی جو واقع میں نہیں تھی، اللہ کے نبی نے ایسی بات، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بات واقع کے خلاف نہیں فرمائی۔ اس سے مطلب یہ تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، مطلب یہ کہ اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اس میلے کے اندر، اس جہالت قدے کے اندر، جیسے تم جہالت والے اعمال کرتے ہو، اگر میں بھی وہ کروں گا تو فرمایا پھر میرا جو علم ہے یا میرا جو مرتبہ ہے، نبوت والا جو مرتبہ ہے، میرا جو مقام ہے، وہ کمزور ہونے والا ہے۔ جس طرح بیماری سے کوئی شخص کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بندے کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ایسے ہی روحانی بیماریوں سے بندے کی روح بھی کمزور ہوتی ہے۔ اور علم جو ہے یہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، علم کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور مقام نبوت اور مختلف مراتب کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ یہ روحانی بیماری مطلب میرا علم تو پھر کمزور پڑ جائے گا نا، کہ اگر میں تمہارے ساتھ تمہارے جہالت والے اعمال میں گیا، میرا مرتبہ تو پھر وہ مرتبہ نہ رہا، میں تو جہالت سے منع کرنے کے لیے۔ ساتھی سی مثال یہاں پر یہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ جہالت کی رسم و رواج والے میلے کرنا، جہالت والے ناچ گانے، جہالت والے میلے اور
اللہ کے ولیوں کی مزارات پر جا کر جہالت والے اعمال کرنا، ان کو جن کو ہم اللہ کہتے ہیں، ان کو اللہ کے نبیوں نے پسند نہیں فرمایا، نہ ان میں جانا پسند فرمایا ہے، نہ ان کو پسند فرمایا ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر ان میں جائیں تو بندے کی روح کمزور ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس کلچر میں اس طرف پڑے ہوئے ہیں تو ہماری علمی روح کمزور ہے۔